الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ پاکیزہ محفل نبی رحمت شفیع امت آقا نامدار مدینے کے تاجدار روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کی یاد کا حسین موقع اپنی زندگیوں میں اس کے انوار و تجلیات لوٹنے کا اور اپنی نسلوں تک اس عقیدے کو منتقل کرنے کا آج حسین موقع ہے. یہ رات شب معراج کے نام سے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے. آج یہ کھچا کھچ بھرا ہوا مجمع جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو سننے آیا ہے اور اپنی زندگی میں پہلی بار نہیں سن رہے ہیں، ہر سال سنتے ہیں. ابھی نعت گو شاعر نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے دیکھنے یہ لوگ آئے ہیں. نہیں میرے عزیزو، حقیقت میں یہاں پر میرے مصطفیٰ کو سننے کے لیے آئے. اور ایک حقیقت میں آپ کو بتا دوں، معراج کی محفل میں آنے کا ایک عظیم مقصد سب کا یہ ہے کہ دل میں جو ہے وہ چہرے پر عیاں ہوتا ہے. آج جو ہے منافق بھی پہچانا جاتا ہے اور مومن بھی پہچانا جاتا ہے. ہم معراج کی محفل میں آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ابو جہل والے ہیں یا ابو بکر صدیق والے. وہ اندھیریاں، وہ سناٹے، وہ ویرانیاں کہیں اور ہوں گی، لیکن سنیوں کی مسجد میں اجالے ہی اجالے. اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور نور والے رسول ہیں تو محفلیں بھی نور ہی نور ہے. الحمدللہ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجالوں میں رکھا اور قبر میں بھی اللہ میرے مصطفیٰ کا اجالا نصیب فرمایا. جن راتوں کو تم نے اجالا کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی یاد میں اجالا کیا ہے. ہاں، لوگوں کو آج ہزار اعتراضات ہونے دو، معراج کہاں سے ثابت ہے، معراج کی شب میں مسجدوں کو لائٹنگ کیوں کیا جاتا ہے، کیوں کمکمے لگائے جاتے ہیں، کیوں سجایا جاتا ہے، یہ سب اعتراضات چھوڑو. یہ ایمان و نفاق کی بات ہے، ایمان و نفاق کی بات ہے. میں تو یہی بات جانتا ہوں کہ تمہیں تمہارے چور بیٹوں کے برتھ ڈے پر سجانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تمہارے ناجائز ہیپی اینیورسری میں سجانے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور ہمیں کائنات کے دولہا کے آنے پر سجانے میں یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تمہیں چوروں کی خوشیاں مبارک، ہمیں رسول پاک کی معراج میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کی خوشی دھوم دھام سے مناتے ہیں. اور اللہ نے سنیوں کو ہی یہ حصہ عطا کیا ہے، میلاد بھی تم ہی مناؤ، معراج بھی تم ہی مناؤ. ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز تمہیں وراثت میں دی گئی ہے. ہاں، جن کا حصہ نہیں ہے، جن کا نصیبہ نہیں ہے، مولا نے انہیں دنیا میں بھی محروم رکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں دیکھنا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. حقیقت میں آپ کو بتاؤں، معراج کا واقعہ سنتے آتے ہیں ہم بچپن سے، اور پھر ہم اس کو دہراتے بھی ہیں اس لیے کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے کہ روز روز میں
नई तहकीकात और नई नई अफवाहें, किसी की तरफ से एतराज़, किसी की तरफ से शक डालना, लेकिन ये महफिलें हर साल आती हैं और हमारे जहनों से शक के गुबार को दूर करके यकीन पैदा करती हैं, और हम अपने बच्चों में ये अकीदा ट्रांसफ़र करते जाएंगे और यही बात बताते जाएंगे अपने बच्चों को कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज ये सिर्फ और सिर्फ एक वाक़या नहीं है, एक कसौटी है पहचानने की, एक कसौटी है पहचानने की। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये देखा जाएगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बहुत सारी खुसूसियात अता की, सब हुजूर ने कौम में नहीं बताई। हुजूर को बहुत कुछ अता किया गया है, सब उम्मत के सामने मेरे आका ने नहीं बताई, लेकिन मेराज का सफर हुजूर करके आए, बताना क्या जरूरी था? हुजूर को अल्लाह ने नवाजा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुर्ब में बुलाया है, सारी नेमतें अल्लाह ने अपने हबीब को अता की, लेकिन आकर के मेरे आका ने उम्मत के सामने रखा क्यों, बताया क्यों? इसीलिए कि अब देखा जाएगा मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, ये बताना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जो आज भौंकते हैं उन मौलवियों को मैं कहता हूं, हुजूर ने मेराज का वाकया खुद बयान किया, आज तक सुन्नियों की मजलिस से जो जो आलिम बयान करता है वो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल करता है। मेराज का वाकया बयान करना खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, हम उस अजीम सुन्नत को जिंदा करने आए हैं। मेरे अजीजों, मेराज का सफर जो है वह हकीकत में एक मौजज़ा है, वो एक मौजज़ा है। मौजज़ा किसे कहते हैं? यहाँ पर बहुत सारी मुझे आज बहस करनी है इल्मी एतबार से, दलाइल की रोशनी में, लेकिन उससे पहले मुख्तसर अंदाज में मैं वाक़या मेराज को अर्ज़ किए देता हूँ। मेराज का सफ़र पहले सुन लेते हैं और उस पर आने वाले एतराज़ात, चाहे वो जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में साइंस के एतबार से कोई या किसी भी अपनी मन घड़त तावीलात की बुनियाद पर एतराज़ करता है, तो हम उसका शाफी व काफ़ी जवाब रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मुसलसल कुफार और मुशरिकीन की तरफ से तकलीफ़ें बढ़ती जाती थीं, हर दिन एक नया फितना, हर दिन सहाबा की आजमाइश। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस तरह की अजियतें दी गई, बायकाट किया गया, सोशल बायकाट किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को मारा गया, कत्ल किया गया, शहीद किया गया, सब देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के 10वें साल के बाद गमगीन थे, आपका कल्ब अतहर गमगीन था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही 26वीं रजब का दिन गुजार करके जो 27वीं शब आई, जिब्राईल अमीन को भेजा कि जाओ, मेरा महबूब कबीरा खातिर है, मेरा महबूब गमगीन है, मैं महबूब को दुनिया की नहीं अपने कुर्ब की लज्जतें देना चाहता हूँ। हम और आप परेशान होते हैं तो हमारे दिल को बहलाने के लिए कई जगह हैं, कोई पहाड़ के ऊपर जाए, कोई समंदर के किनारे जाए, कोई बगीचे में चला जाए, यह हमारे और तुम्हारे दिल बहलाने की जगह हो सकती हैं। लेकिन अल्लाह का महबूब जब गमगीन हो तो उस रसूल को दिल बहलाने के लिए अल्लाह ने दुनिया के कोई मकामात नहीं रखे, फरमाया सीधे महबूब को बुलाओ और जन्नत की सैर कराओ और अर्श व कुर्सी लौह कलम दिखाओ, और फिर लामकां की सैर के बाद रब्बे जुल जलाल के कुर्ब की लज्जतें दी जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस तरह बुलाया गया? हम और आप अगर दोस्त हैं, बुलाने के कई तरीके हैं। मैं ख़त भेज करके बुला सकता हूँ आपको, टेलीफोन करके बुला सकता हूँ, मैसेज दे करके बुला सकता हूँ, ये एक बुलाने का एक तरीका ये है। या तो फिर आपको बुलाने के लिए बहुत आला मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि आला मोहब्बत का तकाजा अपनी तरफ से किसी एक को कासिद बनाकर भेजूं, अपना मोतमद कोई हो उसे कासिद बनाकर भेजूं और कहूं कि आ जाइए आप तशरीफ लाई, ये इज्जत का आला दर्जा होता है। और उससे भी आला दर्जा ये होता है कि चलकर ना हो, मैं सवारी भी मैं ही भेजता हूं, ये मोहब्बत का आला दर्जा होता है। रब तबारक व तआला मेराज की रात जब अपने महबूब को बुलाया, वैसे तो कुरान की आयतें डायरेक्ट उतर रही थी, अल्लाह तबारक व तआला वही फरमा देता महबूब आ जाओ मेरे पास, नहीं, अजमत और मोहब्बत का तकाजा ये था कायनात में फरिश्तों में सबसे आला जो मलाए आला में फरिश्ता है वो सैयदुल मलाइका जिब्राईल अमीन को भेजा गया, जिब्राईल अमीन को भेजा गया और साथ में बुराक सवारी को भी भेजा गया। महबूब मेरा जिब्राईल के उठाने के बाद बुराक पर सवारी करते हुए आए,
ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے۔ آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد کون چلا؟ سدرہ سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو، وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی جو محبت فرماتا ہے اس محبت کا تقاضا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، حضور نے خود فرمایا میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا ہے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر۔ حضور کو اٹھایا اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا، اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ براق کیسی سواری تھی خود حضور فرماتے ہیں، خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا، اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں؟ براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں رقص کنا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا۔ اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس، تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے، 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، میں ایک ایک چیز پر آپ توجہ دیں۔ جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے۔ حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باب محمد اس کو کہا گیا، باب محمد کھلا ہوا تھا۔ رات کے وقت، کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر پتھر لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا، جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے وہاں آپ نے ایک سوراخ کیا، اور اس سوراخ میں براق کے گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب سب بستہ وہاں پر کھڑے تھے، سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر، کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سارے بادشاہ اپنے زمانے کے وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لیکن آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے، اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی۔ وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی، یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے، وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی۔ اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے۔ اس نماز کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ نماز ہو گئی، بلکہ اولو العزم جتنے انبیاء کرام مرسلین اعظام تھے، ان سب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں, محفل مصطفیٰ جب لگی ہوتی ہے, پہلے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, یہ انبیاء کی سنتیں ہیں, انبیاء اکرام کی سنتیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے سنائے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلتے ہیں. یہ سفر, میں پورے معراج کے سفر کو 3 مرحلوں میں بتاتا ہوں. 3 مرحلے, 3 سٹیپ. پہلا مرحلہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک, اور دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اب آسمانوں کا. یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نکلے. اب آسمانوں کا سفر, پہلے آسمان پر گئے, دروازہ ہے آسمان میں, جبرائیل امین نے دروازے کھولنے کا حکم دیا. دربان نے پوچھا کون ہے, کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. پہلے آسمان پر جب گئے, وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی. وہاں پر ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ ایسا نہ سمجھے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جا رہے ہیں. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 500 سال کی مسافت کا ہے, 500 سال کی مسافت کا. اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے. یہ کیسے ہوا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے, اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں. دوسرے آسمان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, وہاں پر بھی دروازہ کھولا گیا. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر گئے, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر گئے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں پر ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی, حضرت ہارون علیہ السلام سے. پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر اولو العزم پیغمبروں میں سے سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان کے بعد پھر 7ویں آسمان پر پہنچے. ہر آسمان کی شکل الگ, ہر آسمان کی حیت الگ, ہر آسمان کے دروازے الگ, ہر آسمان میں فرشتے بھی الگ. 7ویں آسمان پر جب گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تھے, ان سے ملاقات ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے ملاقاتیں کی, سب سے بات چیت بھی فرمائی. اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت, ایک ایسا درخت جس کی لمبائی چوڑائی کو تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے, تصور میں بھی نہیں لا سکتے. یہ پوری دنیا اس کے ایک پتے کے برابر بھی نہیں, پوری دنیا اس درخت کے پتے کے برابر نہیں. سدرۃ المنتہا وہ ایک جھاڑی ہے جس کے ارد گرد اللہ کے تمام فرشتے ہیں. سدرۃ المنتہا یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری مقام ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اب جتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں سب ہجوم در ہجوم آنے لگے. اور یہ حدیث پاک میں ہے, سارے فرشتے آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, اے مولا, آج تیرا محبوب تیرے قرب کے اور تیرے وصال کی لذتیں پانے کے لیے سفر معراج پر آیا ہے. اس سے بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا, ایک بار تیرے حبیب کے دیدار کا موقع عطا کیا جائے. اللہ رب العزت کی طرف سے ملائے اعلیٰ تمام فرشتوں کو اجازت دی گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں سدرۃ المنتہا کے پاس تھا, فرشتے ہجوم در ہجوم آتے اور زیارت کرتے, درود پڑھتے اور نکلتے چلے جاتے. وہ کیسا سما تھا, وہ کیسا نور کا وہ ماحول تھا کہ اس لمحے, یہ کتنے لمحے گزرا, کتنا زمانہ گزرا, ہم میں سے کوئی ادراک نہیں کر سکتا, تصور نہیں کر سکتا. سدرۃ المنتہا کے سفر کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ختم ہوا, یہ سیکنڈ اسٹیپ. 3 اسٹیپ میں بتا رہا ہوں. تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا کے بعد براق کو بھی چھوڑ دیا گیا, جبرائیل امین بھی وہاں رک گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو جبرائیل آگے. تو جبرائیل کہنے لگے, لو دنوت انملتن, اگر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. اس سے زیادہ کی لمٹ نہیں ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. آپ تشریف لے جائیں, آپ کا رب آپ کا حامی و ناصر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے کا جو سفر فرماتے ہیں. پھر بھی ابھی ایک سواری لائی گئی جس کو رف رف کہا گیا. رف رف یہ براق سے بھی کئی ہزار درجے تیز رفتار, براق سے کئی ہزار درجے تیز رفتار. اس میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے
تو جہاں تک جبرائیل کی نظریں جاتی تھی وہاں تک رف رف گیا. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رف رف سے بھی اترنے کا حکم ہوا. رف رف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے تو اس سواری کو بھی چھوڑ دیا گیا. اب حکم ہوا کہ اب محبوب اکیلے جائیں, اس سے آگے اب کسی کا سفر نہیں ہے, اب آپ اکیلے جائیں. اب جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کو کہتے ہیں لا مکان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا مکان. لا مکان کا مطلب ہوتا ہے مکان ہے ہی نہیں, جگہ ہے ہی نہیں. کیا بولو گے اس کو؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا؟ اچھا, اور دوسری بات, وہ کہاں ہے, کیسا ہے, کدھر ہے, یہ بھی نہیں پتا. ہم یہاں ہیں تو ہمارے جہتیں ہیں, 6 جہت مشہور ہے. جہت کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکشنز کو. ایک سامنے, ایک پیچھے, ایک دائیں, ایک بائیں, ایک اوپر, ایک نیچے, اس کو جہت کہتے ہیں. سامنے ہونا, پیچھے ہونا, دائیں ہونا, بائیں ہونا, اوپر ہونا, نیچے ہونا, یہ جہت ہے, یہ سمت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں تشریف لے گئے وہاں کوئی جہت ہی نہیں, کوئی جہت نہیں. وہاں سامنے بھی نہیں کہہ سکتے, پیچھے بھی نہیں کہہ سکتے, دائیں بھی نہیں, بائیں بھی نہیں, اوپر بھی نہیں, نیچے بھی نہیں. یہ صرف مکان میں ہوتا ہے, لا مکان میں نہیں ہوتا. لا مکان میں جہتیں نہیں ہوتی. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خیرت کہتے ہیں عقل کو, عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے, یعنی جہت جو ہے سمت ان کو خود ہی نہیں معلوم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے, کسے بتائیں کدھر گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدھر گئے تھے, کون بتائے؟ ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے, ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر ادھر بھی مکان میں ہے, لا مکان میں ہے ہی نہیں. لا مکان میں ادھر ادھر بھی نہیں, یہاں وہاں بھی نہیں, بلکہ وہ لا مکان ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نوری سفر یہ تیسرے مرحلے کا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 3 سفروں کے لیے 3 الگ الگ شان میرے مصطفیٰ کو دی گئی ہے, الگ الگ شان. ظاہر سی بات ہے میں آپ کو بتاؤں ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں, ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. کشمیر جاؤ تو ٹھنڈی کا لباس لے کے جاؤ. ہاں اکثر ٹھنڈیوں کے موسم میں یوں ہی نہیں جاتے, کسی گرم جگہ پر جا رہے ہوں تو وہاں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. ہر جگہ کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. جہاں کا سفر کرنا ہے ویسا لباس ویسا کھانا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سفر میں ائمہ اکرام نے فرمایا پہلا سفر جو تھا وہ عالم بشریت کا تھا, مسجد حرم سے مسجد اقصی تک, یہ عالم بشریت کا سفر تھا, بشریت کا. اور اب سے یہاں سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سفر تھا. اور سدرۃ المنتہا سے عرش الہی اور لامکاں کا سفر حقیقت محمدیہ کا تھا. اب اس حقیقت محمدیہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا. بشریت بھی میرے آقا میں ہے, نورانیت بھی میرے آقا میں ہے, اور حقیقت بھی میرے آقا میں ہے. اور ہر جگہ کا لباس الگ ہے, اور ہر جگہ کی معراج ہوئی. ہر جگہ کی معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج کو, بلندی کو. ہر جگہ وہ چیز میرے آقا کو دی گئی جس کو عام انسان کر ہی نہیں سکتا, عام انسان کر ہی نہیں سکتا. بشریت میں میرے آقا کو ایسا لے جایا گیا کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کتنے چھوٹے لمحے میں کرایا گیا. کیا کوئی یہ بشر کر سکتا ہے؟ یہ عالم بشریت کی معراج تھی, اور یہ بھی معجزہ ہے. اب بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کا سفر یہ نورانیت کا سفر ہے, اور وہ سفر بھی کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج دی گئی. اب سدرۃ المنتہا سے رب ذوالجلال کی وصال اور قرب تک کی سب کا سفر یہ حقیقت محمدیہ کا سفر تھا. وہاں بھی معراج حضور کی بشریت کی بھی معراج ہے, نورانیت کی بھی معراج ہے, اور حقیقت کی بھی معراج ہے. ہر کیفیت اور ہر مرحلے کی معراج. اب یہ 3 مرحلوں سے جو سفر ہوا, اب میں آپ کو بتاؤں حضور رف رف کو چھوڑ کر پھر آگے کیسے گئے, آگے کیسے گئے, کدھر جاتے تھے, کہاں جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تنہائی کی وجہ سے بے چینی ہوئی, گھبراہٹ ہوئی. کسی کو ہوتی ہے بشریت کا تقاضا ہو, یا ایسی جگہ پر پہلی مرتبہ آمد جو جگہ ہی نہیں, وہاں کیا ہے, صرف نور ہی نور ہے, صرف نور ہی نور ہے. اور نور کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لوگ سوچتے ہیں نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے.
कि आप कह रहे हैं दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसा कैसे? नूर का यही खासा है, नूर का यही खासा, इसकी स्पेशलिटी यही है। मैं अभी पूछता हूं, मस्जिद में लाइट लगी हुई है, लाइट तो ऊपर है, उजाला यहां है। अब मुझे बताओ ये उजाला सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं? उजाला किधर है? कोई कह सकता है? आप कहेंगे नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी। नहीं, मैं कहता हूं एक जगह बताओ, एक जगह बताओ, ये उजाला कहां है? तुम्हारे सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है? आपको मजबूरन कहना पड़ेगा ये उजाले की कोई सिमत ही नहीं होती, ये उजाले की कोई जिहत ही नहीं होती, इसका डायरेक्शन नहीं, ये फैला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामकाम में गए थे वो नूरुन अला नूर है, वहां कोई सिमत नहीं थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए, आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए। सुनो, अब ऐ महबूब अब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। ये अब मोहब्बत के तकाज़े, अजमत के तकाज़े, मैं आपको बुलाया हूं बिला तशबीह बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए कह रहा हूं। आपसे मैं मोहब्बत करता हूं, बुलाया मैं अपनी जगह पर, अपने घर पर कासिद भी भेजा, सवारी भी भेजा, आप आए मेरे घर। मुझे पता चला मैं जिस मेहमान को और जिस महबूब को बुलाया आया हूं, अब और आला मोहब्बत का तकाजा यह है मैं अपने घर के सोफे में बैठकर इंतजार ना करूं, दरवाजे से निकल करके तुम्हारा इस्तेकबाल करूं, निकलकर मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करूं। यह आला दर्जे की अजमत हुआ करती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे मुस्तफा रब्बे जुल जलाल के कुर्ब में जा रहे थे, बुलाया गया कासिद भेजकर, बुलाया गया सवारी पर बिठाकर, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम ही नहीं है, तब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ महबूब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। अब कितना करीब आया, कितना करीब आया। अब सूरह नज्म की आयतें सुनो, रब तआला फरमाता है, थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, इतना कि दो कमानों के बीच का जो हिस्सा होता है उससे भी ज्यादा करीब हुआ। अब ये जो इस्तिआरा इसको कहते हैं अरबी में, तशबीह दी गई कमान से। कमान क्यों? ये बहुत ही नफीस बात है इसके अंदर, कमान से भी ज्यादा करीब हुआ। आप कभी सुने आप अपनी जुबान में कि कमान से भी ज्यादा करीब है? क़ाब क़ौसैन, ये कुरान पाक सूरह नज्म में कौसैन कहते हैं, तीर कमान तो देखा होगा ना। हाँ, कमान जो है वो इस तरह से गोल, हाफ स्क्वायर, हाफ दायरा, हाफ सर्कल। ये जो कमान है इससे तशबीह क्यों दी गई? एक दो कमानों से भी कम का फासला रह गया। असल में लोग ये समझते होंगे ये जो तीर कमान है ये नहीं है, अरबों की एक कहावत है ये, क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ अरबों को चैलेंज करते हुए। उनके यहाँ जो मुहावरे चलते थे वो क्या है पता है? अरब कबीलों में, अरब खानदानों में एक दस्तूर था, दो खानदान वाले जब सुलह करते, जब दो खानदान वाले कोई मुआहदा करते, एग्रीमेंट करते कि आज से हम और आप सगे भाई की तरह हैं, मोहब्बत में हम एक दूसरे से बहुत करीब हैं, तो क्या करते थे पता है? एक खानदान का लीडर दूसरे खानदान का लीडर दोनों मैदान में आते और दोनों के हाथ में कमान होते थे। तवज्जो से सुने, दोनों के हाथों में कमान होते और तीर भी होते। दोनों मोहब्बत का एग्रीमेंट कर रहे हैं। दोनों, दो खानदानों में जब सुलह होती और मोहब्बत का मुआहदा होता तो ये करते, दोनों कमान लेकर के मैदान में आते। अब क्या करते? इस कबीले वाला अपना कमान उसको देता, उसका कमान खुद लेता, बदल होते, अदल बदल। ये उस कबीले की कमान लेता और वो उस कबीले की कमान लेता। अब क्या करते? सुनिए अरबों की मोहब्बत के किस्से। दोनों कबीले वाले तीर चलाते, अपने अपने कमानों से तीर चलाते, और जब तीर जाकर गिरता तो दोनों खानदानों वाले नारा क्या लगाते पता है? कि तुम्हारा चलाया हुआ तीर हमारा है, हमारा चलाया हुआ तीर तुम्हारा है। ये मोहब्बत के लिए ये तरीका होता था। कौसैन इसको कहते, दो कमानों को, कि जब बहुत ज्यादा करीब हो जाएं
تو میرا تیر تم چلاؤ، تمہارا تیر میں چلاؤں، لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا، تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا۔ یا عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا، وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں، میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے، جو رسول نے فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے۔ تو یہ قرب کے لیے کہا گیا، اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا۔ اب یہاں پر جو اعتراض ہے قرآن پاک میں، لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ تو نہیں فرمایا۔ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے، لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے، ممکن ہے مولا کریم۔ اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا، پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے، پورا آپ سن لیں۔ قریب اتنا ہوئے، اب اس کے بعد کتنی دیر رہے، کیا باتیں ہوئی، یہ محبوب و محب کے راز ہیں۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی، خود رب تعالیٰ نہیں بتایا۔ قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے، لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا، رب ہو گئی باتیں۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا، ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی۔ پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، در فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہوں گے آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے، لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے۔ اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خدا دیکھ لیا، تو پھر خدائی کیا رہ گئی؟ خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی، سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے، اور کتنے سال تھے، کب آئے، یہ نوری سفر ہے، اس میں کوئی بتا نہیں سکتا۔ واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں مہمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں۔ پھر میں آتا ہوں ہماری زندگیوں کے معاملہ، پھر میں یہی کہوں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، آپ سے محبت کرتا ہوں، بلانا چاہتا ہوں، قاصد بھیجا، سواری بھیجا، آپ آئے، گھر سے نکل کر کے میں آیا، استقبال کیا، آپ آ بھی گئے، بیٹھ بھی گئے، محبت کی باتیں بھی ہوئی، جانے لگے۔ محبت کا ایک اور عظیم اخلاقی اعتبار سے عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے، مہمان جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ محبوب آئے ہو عرش تک، محبوب آئے ہو معراج میں، جا رہے ہو تو تحفہ لے کر جاؤ۔ تحفہ، اب تحفہ کیا دینا چاہیے؟ میں تو یہی محسوس کروں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہوں۔ آپ آئے ہیں، آپ عطر پسند کرتے ہیں، عطر لے کے جائیے۔ آپ کو کپڑے پسند ہیں، کپڑے لے کر کے جائیے۔
آپ کو تسبیح پسند ہے، آپ وہ لے کر جائیں. ہر ایک آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے کہ فلاں کو کیا پسند ہے. آپ اپنے گھر میں آنے کے وقت کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا میٹھا پسند کرتے ہیں، کیا کھانا پسند کرتے ہیں. یعنی دستور زندگی کا یہ ہے، آنے والے کی پسند دیکھی جاتی ہے اور وہی چیز کھلائی بھی جاتی، وہی چیز دی بھی جاتی. لیکن کمال ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے تو رسول پاک کی یقیناً پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا، پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کا کمال. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو ہم غریب امتی پسند تھے. حضور کی یہی کی پسند ہے، امتی امتی. اسی لیے رب ذوالجلال نے تحفہ بھی کیا دیا، محبوب یہ آپ کی امت کے لیے ہے، یہ آپ کی امت کے لیے ہے، آپ لے جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ ان کی سب سے عزیز چیز دی گئی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھو تحفہ بھی وہی دیا گیا جو رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا اور لے کر کے تشریف لائے. تو ابھی جو آپ سن بھی رہے تھے اور اس سے قبل سنے بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے، 50 نمازیں تھیں. کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی، کم کرا کر لائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، 5 کم کرائے. یہ بار بار آتے تھے، بار بار جاتے تھے، 5 کم ہوتی تھی. 9 بار حضور گئے، 9 بار حضور پاک گئے اور 9ویں بار جب واپس تشریف لائے 5 بچی رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے میرے رب کے پاس اور کم کرانے کے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا جاؤ محبوب آپ اپنی امت کو یہی 5 دے دیں، لیکن اللہ ثواب 50 کا ہی عطا کرے گا. 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی ثواب میں. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ہی بار کیوں نہیں کم کر دیے، ڈائریکٹ 45 کم کر دیتے، ڈائریکٹ ایک ساتھ کم کرتے یا 2 بار میں کم کرتے. اب سنیے، آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے. اور وہ ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، پہاڑ پر، اور کہا گیا کہ آپ یہاں کھڑے رہے، رب تعالیٰ اپنی تجلی کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرے گا. اور وہ اتنی چھوٹی کہ سوئی کے ناکے سے بھی کم، سوئی کے کونے سے بھی زیادہ چھوٹی، اور وہ ایک درخت پر ڈالی گئی. موسیٰ علیہ السلام جھپکتی آنکھوں سے ابھی دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ، فلما تجلی ربہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور اس کے بعد پھر اٹھے تو کہا سبحانک تبت الیک، تو بہت بلند و بالا ہے میرے مولا، میں تیری طرف واپس آتا ہوں. یعنی اس بات کی طرف سے میں واپس آ جاتا ہوں، اب تمنا نہیں کر پاؤں گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تھا رب کو دیکھنے کی، لیکن نہیں دکھایا گیا. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. یا رسول اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر دکھایا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 45 نمازیں 9 بار میں کم کیوں گئی. فقہاء کرام اور شارحین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو اصرار کیا تھا نا اے اللہ تو دکھا دے، اپنا دیدار کرا دے، کتنی بار کیا تھا؟ 1 بار 2 بار 3 بار. موسیٰ علیہ السلام نے ٹوٹل 9 بار مانگا تھا کہ اے اللہ تو اپنا دیدار کرا دے. کتنی مرتبہ؟ 9 بار. اور اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور اگر فوراً نہیں قبول کی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد قبول کی جائے، ابھی نہیں تو بعد میں.
मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार कहा था कि मौला तू अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। उनकी हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था, हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था। ऐ मूसा वो वक्त भी आएगा जब तुझे जलवे दिखाए जाएंगे, लेकिन जब वो वक्त आया मेराज का, अब रब तबारक व तआला अपने हबीब को जब भेजा, जियारत के बाद छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो रब का यही हुक्म था, मूसा तुम बज़ाहिर अपनी आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, अपने हबीब की आंखों में अब मेरे जलवे देखो। हबीब मेरा मेरी जियारत किए आ रहा है, नजारे अपनी आंखों में लिए आ रहा है। मूसा तुम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, हबीब की आंखों से अपने मौला का दीदार करो। हम वसीले वाले इसीलिए हैं मेरे अजीजों, अगर आला हज़रत को पढ़ो, कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, हाँ जो यहां नहीं तो। आला हज़रत ने सच फरमाया, हुजूर के पास जाओ तभी दरवाजे खुलेंगे, यही दरवाजा रहमत है जो रब तक तुम्हें पहुंचाने वाला है। और शॉर्टकट भागने की कोशिश करोगे तो कटी पतंग न जाने कहां गिर जाओगे, न जाने कहां गिर जाओगे। और हमने देखा है जिनकी डोर कटी हुई है, आज वो बेचारे किसी की धोती में किसी की साड़ी में है। हाँ देखिए, आज पता नहीं उसको भी राजी करना है, इसको भी राजी करना है, और सबको राजी करते करते ऐसी हालत हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। हाँ बीच में बात आ गई, मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, याद रखो राजी करना हो अपने हबीब को राजी करो, राजी करो। वो मौला तुम्हारे एक सजदे से राजी होता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इकबाल ने सच कहा था, एक सजदा दिल के साथ मेरे मौला की बारगाह में कर लो, हर जगह मौला झुकने से महफूज रखेगा, हर जगह तुम्हारे सर को महफूज रखेगा। अभी अभी आपने सुना होगा धर्म संसद के नाम पर कुछ पाखंडी मौलवी, आप पहले पाखंडी पुजारी होते थे, वो पाखंडी मौलवी भी हैं, वो गद्दार हैं जमात के, दाढ़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं, और बड़े नामचीन नाम रखते हैं, और पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी एक महफिल बुलाई धर्म संसद के नाम पर, शायद हो सकता है खबरें नहीं देख रहे हो आजकल, या पहुंची नहीं होंगी, अल्लाह करे कि ना ही पहुंचे, इसलिए कि दिलों के अंदर ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, अल्लाह ही बचाए इन जालिमों की वजह से। ये जमात देवबंद के बड़े कायदीन उलमा की बात कर रहा हूं, जिनके पीछे पूरी पूरी जमात चलती है, और दर संसद बुलाकर पंडित भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुलाया तो बुलाया, हमें इससे क्या है, जिसको बुलाना है सबको बुलाओ। लेकिन बैठे बैठे मौलवी साहब कहने लगे अल्लाह भी एक ही है, ओम भी एक ही है, जो अल्लाह कहेगा वो भी ठीक है, ओम कहेगा वो भी ठीक है, सब एक ही है। यही मैं कहता हूं कि कुछ को राजी करने के लिए उन्होंने किया तो स्टेज पर कि ये भी राजी हो जाएं, हुकूमत पर बैठे हुए कुत्ते थोड़े से हमें भी टुकड़े डाल दें, इसीलिए तो किया। लेकिन हुआ क्या, वहीं से छोड़ करके सारे चले गए और कहा मौलवी साहब तुम्हारे किस्से हम नहीं सुनेंगे। अल्लाह की पनाह, तुम इनको राजी करने के लिए कहां से कहां गिर पड़े, कहां से कहां गिर पड़े, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए 100 साल पहले मेरे आला हजरत ने समझाया था, हाँ ऐ लोगों बेदार रहो, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ ये वही चोर हैं, ये वही चोर हैं। आंख से काजल साफ चुरा लें, क्या मतलब है, काजल कोई चुराता है, काजल कोई चुराता है? पुलिस स्टेशन में जाकर पूछो क्या आपके पास अब तक कोई ऐसा केस रजिस्टर हुआ कि कोई चोर जो है किसी का काजल चुरा के गया हो? शायद कोई थानेदार कहेगा कि नहीं ऐसा तो कोई केस नहीं आया, लेकिन यहां आता है केस। आला हजरत फरमाते नहीं है काजल चुराते हैं, आला हजरत ने इस्तिआरा लिया, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब यह है मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। ये सुरमे की बोतल काजल की डिबिया नहीं मुराद है, हर मोमिन की आंख का काजल, आंख का सुरमा मेरे मुस्तफा का इश्क है, और वो तुम्हारी आंखों में लगा हुआ है। और इस काजल को चुराने वाले चोर गली गली गठरी लेकर घूमते हैं और आते अल्लाह रसूल की बातें, अल्लाह रसूल की बातें।
कहां ले जाकर के छोड़ रहे हो। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि बगोला जो है बहुत सफेद रहता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। एक बार नदी में आया और सर झुकाए बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था। मछलियां खुश हो गई, अल्लाह वाले आए, अल्लाह वाले इतने सफेद हैं, इतने खूबसूरत हैं और सर झुकाए बैठे हुए सिर्फ तस्बीह पढ़ते हैं। छोटी छोटी मछलियां थी, नई नई मछलियां थी, उन्हें पता नहीं कि बगोला कैसे शिकार करता है, उन्हें मालूम नहीं। बड़ी मछली जो थी, बड़ी मछली को जब पता चला बगुला आया है, अंधा बगुला जिसको कहते हैं, सफेद वाला, वो आया है, छोटी मछलियां दौड़ी दौड़ी जा रही, चलो जियारत के लिए हजरत आए। बड़ी मछली ने समझा, नहीं मियाँ ये तो चोर है, ये चोर है, ये डाकू है, जाओगे उछक ले जाएगा। सब बुरा भला कहने लगी, ये अम्मा, ये दादी, ये पुराने ख्यालात की हैं, इनको क्या मालूम अल्लाह वालों को बुरा कहती है। हाँ, ये अपने घर में रहती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह वालों को गालियां देती, कितने सफेद हैं, कितने शरीफ, आंखें बंद किए हैं, तस्बीह पढ़ रहे, सर झुकाए। बूढ़ी मछलियां बोलती रह गई, छोटी मछलियां समझ ना पाई। कहा कि ये सब पुराने जमाने के ख्यालात हैं, हम तो कदम बोसी करके आएंगे, हम तो हाथ चूम के आएंगे। छोटी छोटी मछलियां आई कदम बोसी करने के लिए अंधे बगोले के पास। जब करीब आई कदमों के पास, बगोला चोंच मारा, सबको उठाकर ले गए। इस मछली को, उस मछली को, जो जो चोंच में आई उठाकर भाग गया। बची हुई मछलियां आई और अम्मा से कहने लगी, सच कहती थी आप, सच कहती थी। मेरे अजीजों, बुजुर्ग यही तो समझाते थे आप सबको कि आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं। हमारे नौजवान कहते हैं, नहीं अल्लाह वालों को आप बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, आप बगोले की तरह है। लेकिन हम कहते हैं वो ठोक मार कर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को तो जुब्बे टोपी से मत परखो, परखना है किसी को तो दाढ़ी टोपी से मत परखो। अगर किसी के कपड़े फटे हुए हो, परागंदा लिबास हो, सीना इश्क़े नबी से धड़क रहा हो, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है। बल्कि हम उसके कदमों में जान लुटाने को भी तैयार हैं। परखना हो तो हुब्बे मुस्तफा पे परखो। अगर दिल में इश्क़े मुस्तफा है तो वो हमारा इमाम है। इसी को वो मुर्शिद गिरामी हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरे अजीजों, बात इधर उधर ना जाए, ये धर्म संसद के कुत्तों को छोड़ दो और फिर अलल ऐलान ये कहो, जालिमो तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हमें हर जगह अल्लाहु अकबर ही सिखाया गया है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उन जालिमों को इतना भी नहीं पता, ओम और अल्लाह को मिलाने के लिए बैठ गए। हमें तो इतना पता है, हम जब दुनिया में आए थे कान में सबसे पहले जो जुमला पड़ा अल्लाहु अकबर, सबसे पहला जुमला जो पड़ा वो क्या था? अल्लाहु अकबर। और फख्र से ये कहते हुए भी जाएंगे, कान खोल कर सुन लो, मरेंगे भी तो जनाजे पर इमाम सबसे पहले जुमला जो कहेगा वो अल्लाहु अकबर ही होगा। हम आए थे अल्लाहु अकबर कहते हुए, जाएंगे भी अल्लाहु अकबर कहते हुए। न जाने इन जालिमों के कान में किसने क्या भोंका था, हमें नहीं पता, हमें तो अल्लाहु अकबर कहा गया था। इनके कानों में किसने क्या भोंका था मालूम नहीं, वही जुमले आज यहां कहते आ रहे हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला मुनाफिक को ज्यादा देर तक छुपने नहीं देता, वो ज़ाहिर हो जाता है। लोगों पहचान लो ये दीन के दलालों को, गद्दारों को, मुनाफिकीन को, और अपने आप को उनसे अलग करो। और उनको अगर ये लगता है आज जो सख्ता में उसके पीछे चलना चाहिए, उसकी हमदर्दी लेने के लिए थोड़ा बहुत उसके झंडे भी लहराना चाहिए, उसकी जमात में भी जाना चाहिए, थोड़ा उनकी दावत भी करना चाहिए, इसलिए कि माहौल उनका है, माहौल उनका है। जो इस तरह की बात कहते हैं उनको मुंह पे कहो, गिरगिट हो तुम, गिरगिट हो, जैसा रंग वैसा तुम्हारा चेहरा बदलता है। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा शुक्र है, हम जिस कौम से वाबस्ता है अहले सुन्नत व जमात, हमारी तारीख है कि हम कभी बिकने वालों में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असलाफ की कुर्बानियां हैं, हम तो अपनी चमड़ियां भी छिलवा लिए। हमारे बुजुर्ग फांसी के फंदे पर भी झूल गए, लेकिन अपना दीन नहीं बेच करके गए, बल्कि हर जमाने में ये ऐलान करते गए, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफी है सैयद अपना नारा।
اب اسی بات پر رہے. میں بات عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے. اللہ کو دیکھنا ہو تو نظر مصطفیٰ کو دیکھو. جمال خدا کو، تجلیات کو دیکھنا ہو مصطفیٰ کی نگاہوں میں دیکھو. اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. بہت ساری حکمتیں الگ الگ بیان کی گئیں. 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر مانگا تھا مولا تو مجھے دکھا دے اپنا جلوہ، دکھا دے اپنا جلوہ. ہر دعا محفوظ کی گئی. اب محبوب جب آئے تو آپ کو بھیجا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا 5 کم کروانا، بھیجنا، پھر آئیں گے دیکھ کر تازہ تازہ جمال لے کر، پھر دیکھنا، پھر 5 کم کرانا، پھر تازہ تازہ جمال دیکھ کر آئیں گے، پھر نظارہ کر لینا. موسیٰ علیہ السلام دعا جو اپنی یہاں طور پر کیے تھے اس کی اجابت معراج کی رات میرے مصطفیٰ کی نظروں میں کر رہے تھے. یہ تقاضے تھے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، واپس اب اس سفر میں جنت و دوزخ کا بھی ملاحظہ کیا. عرش و کرسی، لوح و قلم اور سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کو دیکھ کر واپس تشریف لائے. حضور فرماتے ہیں میں جب آیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد حرم کے اسی احاطے میں تھا جہاں سے مجھے لے جایا گیا تھا، اور جب میں آنکھ کھول کر دیکھتا ہوں تو میرے دروازے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی جس کو کھول کر گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بستر پر آرام کر رہے تھے وہ بستر ابھی گرم ہی تھا. یعنی کتنی دیر گرم رہ سکتا ہے سوئے ہوئے آدمی کا بستر. تا عرش گئے پھر آئے محمد، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح جب تشریف لاتے ہیں صحابہ کے درمیان، اب امتحان کا وقت شروع ہے. اس وقت سے جو امتحان شروع ہے امت کا وہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. معراج کا سفر ہر زمانے کا امتحان ہے، ہر زمانے کا. اب دیکھنا آج میں بیان کروں گا، کل کتنے ابو جہل نکلیں گے پتہ نہیں، اور کتنے صدیق اکبر کے چہیتے نکلیں گے وہ بھی معلوم. وہاں امتحان تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معراج کا سفر بیان کرنے لگے. صحابہ بھی تھے، مکہ کے مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے. سب کے سامنے جب حضور نے بیان کیا میں مسجد حرم سے بیت المقدس گیا. بیت المقدس تو سب کو پتا ہے، آسمانوں کا سفر اس وقت کوئی نہیں کیا تھا لیکن بیت المقدس تو گئے. لیکن بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یعنی پیدل سفر کر کے کبھی حضور بیت المقدس ایک بار بھی نہیں گئے. صرف معراج کی رات گئے، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی کبھی گئے نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی بار معراج کے سفر میں بیت المقدس گئے. جب سب کو سنایا اور اس کے بعد نبیوں کی امامت کا واقعہ، پھر آسمانوں کا سفر، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر عرش و کرسی، پھر مقام رب ذوالجلال، وصال کی لذتیں سنائے. اب جس کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جس کو کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ لیا، اور جس کو انکار کرنا تھا وہ ٹھٹا مار کر بھاگنے لگے. اسی محفل سے سب سے پہلے چیخ مار کر کے جو بھاگا تھا وہ ابو جہل تھا. اس نے کہا کہ یہ سب من گھڑت قصے ہیں. اس نے برے برے الفاظ کہے کہ بہک گئے، دماغ میں فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، اور نکل کر کے اس نے سوچا کہ اب یہ واقعہ بہت اچھا ہے ڈیمیج کرنے کے لیے. ہاں لوگوں کو بتاؤں گے دیکھو ایسے ایسے قصے بیان کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسے. کون مانتا ہے ایسے واقعات کو اس زمانے میں جب سائنس ہی نہیں ہے، نہ کوئی راکٹ ہے، نہ کوئی پلین ہے کہ اڑ کر کے چلا جاتا، کچھ نہیں ہے. ابو جہل جب باہر نکلا تو سب سے پہلے ملاقات ابو بکر صدیق سے ہی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق محفل میں نہیں تھے جب حضور معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے، نہیں تھے، باہر تھے، آ رہے تھے کہیں سے. ابو جہل پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک بہت اچھی خبر ہے. کہا کیا ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رات کے وقت وہ مسجد حرم سے اٹھا اور مسجد اقصی چلا گیا ایک ہی رات میں. کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اتنا لمبا سفر 1400 کلومیٹر کا ایک رات میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اونٹ کی سواری تھی، اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جواب دیا ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے. حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا، پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ کون کہہ رہا ہے؟
ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف میں نے مسجد اقصی تک کی بات کی، وہ تو اور آگے کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں سن ابو جہل، تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے، اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان لوں۔ ابھی اس نے کہا نہیں تھا کہ ساتوں آسمانوں کے سفر کی بھی بات ہے، خود سے صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا ساتوں آسمانوں کی بھی بات کریں تب بھی میں حقیقت کو تسلیم کروں گا، اس لیے کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو ساری دنیا امین و صادق کہتی ہے۔ حضرت ابوبکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل چہرہ لٹکا کر کے بھاگ گیا، اور اس کا کام نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً آئے، مجلس رسول ابھی قائم تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے، لیکن حضرت ابوبکر جب آئے تو اس وقت تک تو ابوبکر ہی تھے۔ جبرائیل امین حضرت ابوبکر سے پہلے آئے مجلس میں اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا یار غار، آپ کا قریبی دوست ابوبکر آ رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابوبکر کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بات کی تصدیق کرنے والا، ہر سچائی کو ماننے والا اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ لقب کسی کے باپ نے نہیں، خود اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ آج جو صدیق اکبر سے جلتے ہیں وہ جل کر کے مریں گے، حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب کسی اور نے نہیں، خود خلاق کائنات نے عطا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عظیم ساتھی صحابی جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو مان لیا جب لوگ انکار کر رہے تھے۔ اب سنیے، اب مزے کی بات یہاں سے، لوگ کیا اسی طرح چھوڑ دیتے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوالات پہ سوالات کی، کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ بتائیے، جو لوگ گئے تھے وہ تو کراس ویریفیکیشن کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں معلوم تھا، کبھی حضور گئے نہیں ہیں، تو کہا آپ بتائیے بیت المقدس کیسا ہے، مسجد اقصی کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا آگے آ جاؤ بتاتا ہوں۔ جب آگے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، ہر محراب کا ڈیزائن ایسا ہے، چھت ایسی ہے، صف ایسی ہے، محراب یہاں ہے، محراب مریم ادھر ہے، محراب زکریا ادھر ہے، محراب یحییٰ ادھر ہے۔ میاں ہم 10 سال اس مسجد میں نماز پڑھے، باہر گھر میں جا کر کے ابھی آپ کو پوچھیں مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں، آپ کہیں گے نماز پڑھنے جاتا ہوں، کھڑکیاں دیکھنے تھوڑی نا، آپ یہی کہیں گے۔ ابھی آپ بتاؤ، آنکھ نیچے کر کے بتاؤ اوپر چھت پہ کتنے پنکھے لگے ہیں، بتا پاؤ گے؟ ہو سکتا ہے اس مسجد میں کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، متولی صاحب بھی نہیں بول پائیں گے، نہ امام صاحب بتا پائیں گے کتنے پنکھے کتنے لائٹ، نہیں بتا پاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نقشے کو بتا رہے ہیں، جبکہ امامت بھی فرما رہے تھے نبیوں کی، وہاں خطبے بھی ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے بتا رہے تھے؟ حضور کیا بیت المقدس میں وہی ساری چیزیں دیکھ کر یاد کر کے آئے تھے؟ نہیں، صحابہ بعد میں پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت المقدس کا نقشہ ایسا بتایا جیسے برسوں نہیں صدیوں کوئی دیکھ دیکھ کر یاد کیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں میرا رب پوری دنیا کو میری ہتھیلی میں گھیر کر رکھا، جب میں جس چیز کو چاہوں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں۔ جب مجھے بیت المقدس کو بتانا تھا، بیت المقدس کا ہر نقشہ میری ہتھیلی سے زیادہ میرے سامنے آیا تھا۔ اسی لیے سنی کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں صلاح، اور یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے۔ مجلس یہاں سجاتے ہیں، دیکھتے میرے آقا مدینے سے بھی، اور میں تو اکثر مجلس ذکر میں سب سے پہلے یہ شعر پڑھتا ہوں، ہم اس لیے یہ مجلس سجاتے، یہی شعر میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ کوئی محفل میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بیت المقدس کا ہر نقشہ ان کو جب بتایا تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ جواب کیا تھا؟ دم بخود رہ گئے۔ ایک بات یاد رکھیں، معراج کا واقعہ ایسی کسوٹی ہے، ایسی کسوٹی صرف اس پر ایمان والا ہی اتر سکتا ہے، باقی منافق کے سامنے جتنی بھی دلیلیں لاؤ
اس کا چہرہ کالا کا کالا ہی رہے گا. نہیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے باہر سن رہے ہوں گے دور سے, ہم میری ریکارڈنگ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر غلط غلط میسج بھیجتے ہیں, یہ کہاں سے ثابت وہ کہاں سے ثابت. ہم تو یہی کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے نصیب سے ثابت ہے. مصطفیٰ کی محبت کا چشمہ لگاؤ سب اجلا ہی دکھے گا.